ما یغشا ما زاغ البصر وما طغى لقد رعى من آیات ربه الکبریٰ. سبحان اللہ. ابھی آیت مکمل ہوئی. اب اس کا انداز کیا ہے کہ جب جبریل نے معذرت کی اس کیفیت پر کہا گیا جب یغش السدرہ، سدرہ پر جو جلوہ چھا رہا تھا، سدرہ پر جو جلوہ تھا، جو کیف تھا، جو رنگ تھا، جو کیفیت تھی، ما یغشا، تمہیں کیا بتائیں وہ کیا کیف، کیا رنگ تھا، کیا کمال تھا، کیا جلال تھا، کیا جمال تھا، کیا حسن تھا، کیا انوار تھا. اب اس سے آگے اللہ اپنے نبی کے لیے پھر کیا لفظ فرمائے؟ جب قرب دیا اور پیار دیا، تقرب بخشا اور بلندی بخشی، معراج بخشا اور عطا کیا، دیدار سے خاص کیا، تو فرمایا اس وقت کیا ہوا؟ ما زاغ البصر، ما زاغ البصر. اس جوان نے، اس ہستی نے نہ تو آنکھ پھیری، نہ آنکھ پھیری، وما طغى، یہ طغى حد سے بڑھنے کو کہتے ہیں، نہ حد ادب سے بڑی. ایسا بھی نہیں کہ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور انج بھی نہیں ہویا کہ منہ پھیر دیا، جویں ویکھیا رج کے ویکھیا. سبحان. خوب دیکھا. اس کو میں اور لفظ استعمال کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، دیدار خاص تو میرا تھا، عطا تو میری تھی، پر ویکھنے میرے محبوب نے بھی خوب ویکھا، دیکھنے میں بھی کمال تھا. دکھانے والے کی تو کوئی مثال ہے ہی نہیں، وہ تو لا مثلا ہے. لیکن فرمایا میرا وہ دیدار خاص، وہ جلوہ. میں اب اس کو تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ ایک مثال دیتا ہوں. جب سورج سر پر ہو اور خوب تپش کا عالم ہو، آپ اس کی طرف دیکھنا چاہیں بغیر کسی اور کے، تو پھر دو کیفیتیں ہوتی ہیں. سورج جوبن پر ہے، آپ دیکھنا چاہتے ہیں، درمیان میں اور نہیں ہے، تو دو صورتیں ہوں گی. یا تو آنکھیں بند ہو جائیں گی، چدیا جائیں گی، یا پھر منہ پھر جائے گا. یعنی اس طرح ہے نا، یا تو یوں ہو جائے، منہ پھر جائے، یا پھر آنکھیں وہی چدیا جائیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا کمال دیکھنا بیان کرتا ہے کہ آپ کی یہ دیکھنے کی ادا بھی کتنی نرالی تھی. ما زاغ البصر وما طغى، کرم تو میرا تھا، عطا میری تھی، فضل میرا تھا، عنایت میری تھی، پر دیکھنے والے کا بھی کمال تھا. نہ آنکھ حد ادب سے بڑی اور نہ منہ پھیرا، انج ویکھیا جویں ویکھن دا حق ہے. میں حدیث شریف کا جملہ سناؤں علماء کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ. یہ کب موقع آیا؟ جب میرے حضور واپس تشریف لائے اور صحابہ کرام نے اپنے نبی